دیکھیں حکمران کی ذمہ داری ہے کہ جتنا بھی ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچائے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے عام بندے کو دیکھ کر تو وہ چیزوں کو مینیج کرے۔ جہاں تک بات ہے نا کہ حکومت کے علاوہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح ابھی شیخ نے یہ کہا کہ کنزیومر جو ہے اس کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کوئی بھی چیز مہنگی ہوگی تو اس کی کم سے کم مقدار خریدیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر پیاز بالفرض مہنگا ہے تو آپ روزانہ کی سبزی کے ساتھ تھوڑا سا پیاز خرید لیں۔ ڈیفینیٹلی جو ایسی چیزیں ہیں نا جو خراب ہونے والی ہیں ان کو زیادہ دیر تک سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہر بندہ اس چیز کو مد نظر رکھ لینا، اور پھر اس سے بڑھ کے ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں گھروں کے اندر بڑے بڑے جو گھر بنے ہیں، ہمیں حسن مرتضیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے بھی ان کا موقع لیتے ہیں۔ حسن صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حسن مرتضیٰ صاحب، آپ سن رہے ہیں حسن صاحب؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم بات کر رہے ہیں یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے، ابھی عثمان علیم صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو سینئر بیوروکریسی ہے یہ لوگ مارکیٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں قیمتوں کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی جو سرکاری ریٹس حکومت نے جاری کیے ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے مسائل اور بھی ہیں جن کا حکومت کو سامنا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور بہت سے ساری چیزیں جن میں عالمی منڈی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر مہنگا ہو گیا تو یہاں پر بھی مہنگا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہ جو روزمرہ کی اشیاء ضروریاں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہیں، انڈے ہیں، ان سب چیزوں میں حکومتی سنجیدگی کیوں نظر نہیں آتی؟ حسن صاحب کیا آپ کو کیا سمجھ آتا ہے، اور کیا واقعی صرف حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں چیزیں اسی طرح ہی ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور بڑا تشویشناک صورتحال ہے۔ آئے دن جو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کے لیے بڑے مسائل اور ایشوز ہیں، اور اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جو ہے وہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ آپ اگر ٹیکسز دیکھیں تو وہ عالمی منڈی تو نہیں لگاتی، ٹیکسز تو ہماری گورنمنٹ لگاتی ہے، اور وہ اتنے بے تحاشا ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہوں، چاہے بجلی ہو۔ آپ بجلی کا بل دیکھیں تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ 3 گنا جو ہے وہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور چوتھا حصہ بجلی کی قیمت ہے۔ تو یہ کہہ دینا جی کہ یہ عالمی منڈی سے ہے، یہ تو ویسے ایک ایکسکیوز ہی ہے اور لوگوں کو ایک دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ پہلے ہوتے تھے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھی، آفیسرز جو ہیں وہ وزٹ کیا کرتے تھے، ریٹ لسٹ جو ہے وہ دکاندار کے لیے آویزاں کرنی بہت ضروری ہوتی تھی، اور ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں ہوتی تھیں۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں اس وقت عام حالات نہیں چل رہے، جس طریقے سے اپوزیشن کر رہی ہے، حکومت کے لیے کافی مشکلات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عام آدمی کے ریلیف کی بات جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دی جائے، اور پوری توجہ اور فوکس جو ہے وہ حکومت بچانے پہ اور کھڑی کرنے پہ رہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ مہنگائی ایک ہمارا بہت بڑا ایشو ہے جس کو ریزالو حکومتی سطح پہ ہی کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کی بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے، آفیسرز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے ایک جائز حد تک۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں چونکہ بہت سارے مسائل میں الجھی ہوئی ہے وفاقی حکومت، لیکن صوبائی سطح پر بھی وہی مسائل جو ہیں وہ غالب ہیں حکومتی پالیسی میں، یا پھر بیوروکریسی کے ساتھ مل کر کام کرنے میں، یا روزمرہ کی بنیاد پر ان کو احکامات جاری کرنے میں یا اس کو نافذ کرنے میں؟ دیکھیں وفاق اپنی اکائیوں کے ساتھ ہی وفاق ہے نا۔ وفاق کے اندر اگر بدامنی ہوگی تو اس کے اثرات جو ہیں اس کی اکائیوں پہ بھی پڑیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہا جاتا کہ وفاق پہ اگر کوئی جماعت یا کوئی لشکر کشی کر رہا ہوگا تو وہ صوبوں میں سے ہی گزر کے جائے گا نا۔ تو صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی
ادھر فوکس کر رہی ہوگی، ہماری دیگر ایجنسیاں بھی ادھر لگی ہوں گی، ہمارے سول جو ہمارے اے سی ڈی سی وہ سارے اسی میں ہی الجھے رہیں گے، اور ان حالات میں وہ دوسری چیزوں پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ پھر جو ذخیرہ اندوز اور اس ملک کے جو مافیاز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم توجہ جو ہے حکومت کی وہ کسی اور جانب ہے، اور ہم اپنا جو چور بازاری ہے وہ کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہی دراصل عدم توجہی کا شکار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے ہمارے دیکھ پہنچائی کہ جو مجموعی طور پر جو اجتماعی حالات ہیں ملک کے وہی صوبے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور صوبے میں بھی جو بیوروکریسی ہے، جو بابو ہیں، وہ مختلف دیگر معاملات میں جب مصروف رہتے ہیں تو یہ جو عام آدمی کی زندگی ہے اس پر فرق پڑتا ہے۔ اچھا مصطفیٰ، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی پاکستان کے دورے پر ہیں، بہت سارے حوالوں سے لوگ کہیں ان کو تعریف بھی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مختلف مذہبی معاملات کے حوالے سے بھی؟ کیا واقعی عوام کو زیادہ بہتر انداز میں اہم موضوعات پر انگیج کرنے کی، مصروف رکھنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ایک اسپیسیفکیشن ہے، اگر اس دائرے میں ان کے ساتھ رہا جائے تو وہ زبردست آدمی ہے، انٹرنیشنل شہرت یافتہ بھی ہیں، اور ان کا ہے تقابل ادیان۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو صحافی ہیں وہ شاید ان کو کوئی پڑھایا جاتا ہے، وہ ان سے کچھ اور بات نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، اور جو عوام ہے وہ کیا کیا سوال مختلف قسم کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر تھوڑی اس طرح کی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ایک آدمی کی اسپیشلائزیشن ہے اس میں ہی اگر آپ کے خیال میں کیا اسپیشلائزیشن ہے؟ تقابل ادیان، ٹھیک ہے، تقابل ادیان ان کی اسپیشل ہے، وہ خود کہتے ہیں میں کوئی مفتی نہیں ہوں بھائی۔ تو اگر ان سے آپ فتوے پوچھنے شروع کرو گے تو پھر کہیں کہیں مسئلے تو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ کو سیاسی سوال پوچھیں گے کہ بھئی پاکستان میں مظاہرے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اب یہ ان کا میدان ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے سوال ڈی ٹریک کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس میں ان کی مہارت ہے اسی میں ہی ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس سے ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ جو کمپلیکیشن آ رہی ہیں یا جو لوگوں کسی کو برا لگ رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے کہ لوگ جیسا کہ مفتی صاحب کا ماننا ہے کہ سوالات جس انداز میں پوچھے جاتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہیں، جس وجہ سے وہ گاڑی دائیں بائیں ہوتی نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر بندے کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، ہر بندے کی ایک مہارت ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بندے کو کہتے ہیں نا عالم دین، یا جس بندے کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں عام معاشرے میں مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، کسی کو پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں، تو ہمارا ایک نظریہ بنا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ دنیا کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر بندے کی نا ایک مہارت ہوتی ہے، اس مہارت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس، ہم اس کو جا کے کہتے ہیں جی میرے گردے میں درد ہو رہی ہے، وہ کہے گا بھائی میں تو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوں، میرے سے تو اس چیز کے بارے میں سوال۔ آپ کہیں جناب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کیا یہ نہیں جانتے؟ تو وہ کہے گا بھائی میں وہ ہوں، مطلب اتنا مجھے علم ہے، لیکن میری جو ترجیحات ہیں، جس چیز کے اندر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، جس چیز کے اندر میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، وہ آنکھیں ہیں، تو میرے سے تو آنکھوں کا سوال کریں۔ تو اسی طرح ہمیں کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے کہ وہی سب کچھ جانتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کے بارے میں اس وقت میں اس کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے انسان ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سے ان کے فیلڈ کے متعلق جو ہے نا وہ سوالات کیے جائیں۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر نئی چیز کو نا بڑا فالو کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ سائل کا سوال کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ میں چیک کروں کہ اس بندے کو اس کا علم ہے یا نہیں۔ تو بھئی جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں سوال کریں، اور ہر بندے سے اس کے علم اور فنون کے متعلق ہی سوال کیا جانا، یہی ادب کا تقاضا ہے۔